لگے گا ابھی میں ویسٹ کی بات کر رہی ہوں جس کو کہ ہم اتنا مانتے ہیں, جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ او بہت پروگریسو ہے ویسٹ, رائٹ. ہم اپنی اقدارات چھوڑ کے ہم ویسٹ کی اقدارات کو اپناتے ہیں کہتے ہوئے کہ مطلب دیکھو انہوں نے کہاں تک ترقی کر لی, لیکن سبحان اللہ انہوں نے آج بھی اتنی ترقی نہیں کی کہ ویمن اور مین کی جو سیلریز ہیں اس کی جو گیپ ہے اس کو فل کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ 100 سال لگیں گے مزید اور اس ڈسپیرٹی کو ختم کرنے کے لیے. کین یو امیجن, جبکہ سبحان اللہ اسلام اتنا خوبصورت ہے, ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے, ہمارے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہے, سب سے جو کامن مثال ہم دیتے ہیں بار بار کہ وہ ایک انٹرپرینور تھیں, وہ ایک بزنس وومن تھیں, ماشاء اللہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاحیات جتنے عرصہ وہ رہیں انہوں نے سپورٹ کیا, دین کے کاموں میں بھی ہیلپ کیا. ان کا بزنس جو تھا ان کا بیسکلی ان کا بریڈ اینڈ بٹر تھا, رائٹ. And women had rights in Islam way before the Western society came in. And Muslim women entrepreneurs were always there. آج سے 1400 سال پہلے بھی women entrepreneurs تھیں, لیکن ہماری سوسائٹی جب دین سے دور ہوتی چلی گئی تو پھر ہماری سوسائٹی میں women entrepreneurs کے خلاف سیکسزم آ گیا, women entrepreneurs کے خلاف ایک عجیب سی سوچ آ گئی کہ مطلب یہ اپنا مارک بنانا چاہتی ہیں یا جو بھی. خیر میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ میں نے ایز اے وومن انٹرپرینور مائی سیلف, کیونکہ میں ایک پیرنٹ کوچ ہوں, میرا بزنس ہے, میں پیرنٹ کوچنگ کرتی ہوں, میں یوتھ کاؤنسلنگ کرتی ہوں, اور میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں, رائٹ. اس میں اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ویمن ہیلپ ویمن وے مچ مور ایز کمپیئر ٹو دس آئیڈیا دیٹ ویمن آر کمپیریٹیو. ویمن آر کمپیریٹیو اور ہونا بھی چاہیے, ہمارے بزنس کے تھرائیو ہونے کے لیے یہ ضروری ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگین میں ایک اسٹڈی کی بات کروں گی, اور میں بہت مزے کی وہ اسٹڈی ہے, وہ بتاتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ کیوں سکسیزفل بزنس انٹرپرینورز ہیں. نمبر 1 اسٹڈی جو ہے وہ اگین وہ ہارورڈ اسکول سے ہیں, وہ یہ بتاتی ہیں کہ ویمن ایمپیتھیٹک ہوتی ہیں, مطلب کہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکتی ہیں, ایک دوسرے کی تکلیف کو جان سکتی ہیں, ایک دوسرے کو لیوریج دیتی ہیں, ایک دوسرے کو لیوے دے دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی پرابلم ہے, اس کا کوئی جینوئن مسئلہ ہو سکتا ہے, مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے, چاہے وہ اس شخص کو جانتی ہوں, چاہے وہ اس شخص کو میں ایمن اگر مجھے اجازت دیں, خیر اس وقت میری ایمن سے بات نہیں ہو رہی ہے, لیکن میں ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل دوں گی. اور جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ ایگزامپل مجھے لائف پہ دینی چاہیے. ایمن کا کل مجھے تقریباً زندگی میں پہلی دفعہ ہماری بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تقریباً 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہوں گے, انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ میرے گروپ پہ لائیو کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ایمن ہوں, میرا یہ گروپ ہے, آپ میرے گروپ پہ لائیو کر دیں. میں نے ان کو مذاق سے آگے کہا بھی, میں نے کہا ایمن آن ڈیمانڈ میں آپ کے گروپ پہ لائیو کر دوں, لیکن میں آج آپ کے سامنے لائیو ہوں. اب وہ بھی انٹرپرینور ہیں, ماشاء اللہ اسٹیبلشڈ ہیں, آپ لوگ سب ان کے گروپ میں ہیں, میں بھی اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہی ہوں, موٹیویشنل اسپیکر ہوں, میرا پیج ہے, اس پہ میں روز موٹیویشنل ٹاکس ڈالتی ہوں, میرے یوٹیوب چینلز ہیں, میں اس پہ بات کرتی ہوں, پورا باقاعدہ پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ ود ارم بن صفیہ کے حوالے سے میں یوٹیوب پہ میں نے کتنی ساری بکس کے بارے میں پراپرلی دین اور سننا کو لے کے ان کا ویسٹرن اسکالرس کا ریویو کیا ہوا ہے, ان بکس کا ریویو کیا ہوا ہے تاکہ پازیٹیو پیرنٹنگ کے بارے میں بہتر جان سکیں. یہ سب میرا کام ہے. لیکن میں نے ایمن سے یہ نہیں کہا کہ ایمن سوری میں آپ کو جانتی ہی نہیں, سو لہٰذا آپ مجھے 1 سال دیں, اس کے بعد میں آپ کے گروپ پہ آ کے لائیو کروں گی. ایمن نے مجھ سے بات کرتے ہوئے جھجکا نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ او ایرم پتہ نہیں آپ مجھے ٹائم دیں گی کہ نہیں دیں گی. شی واز اسٹریٹ فارورڈ ڈائریکٹ, شی واز لائک دس از می, دس از مائی ورک, آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹاک آن مائی گروپ. I was very straightforward. I was like, okay, I don't know you, but I appreciate your guts, and inshallah let me look at your group, and inshallah I will talk. میں نے agree پہلے کر لیا. یہ ہے empathetic power entrepreneur women کی. یہ live example دینا اس لیے ضروری ہے. ڈاکٹر صدف مرتضیٰ مجھ سے پوچھیں آئیڈیا behind your talks. ڈاکٹر صدف اس وقت میرا جو ٹاک ہے اس وقت جو ہے یہاں پہ وہ وومن انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ہے, اور وومن کیوں بہترین لیڈرز بن سکتی ہیں, اور وومن انٹرپرینورشپ کیوں بڑھ رہا ہے اور بڑھتے رہنا چاہیے, اور ہمیں اپنی بچیوں کو امپاور کرنا چاہیے کہ وہ پروفیشنل فیلڈز میں جانا چاہتی ہیں تو ضرور جائیں, ڈاکٹرز بنیں, انجینئرز بنیں, سائنٹسٹ بنیں, نرسز بنیں, جو بھی مطلب ان کے پیشنز ہیں اس کو پرسیو کریں. لیکن ساتھ ساتھ سافٹ اسکلز یا دوسرے اسکلز ہونا ہماری اس سینچری کی, یہ جو اب آ رہی ہے اس صدی کی علامت ہے. 2020 نے ہمیں سکھایا کہ سب کچھ
बंद हो सकता है और हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं. ह्यूमन पावर है रीडायरेक्शन. इट इज़ अ ह्यूमन पावर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस पावर की वजह से 2020 सर्वाइव करना सिखाया. ऑनलाइन स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट सुब्हान अल्लाह was not so prevalent. ऑनलाइन कॉलेजेस थे, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ थी, लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, डिग्रीज हासिल कर रहे थे, बट दैट वाज ऑन अ डिग्री लेवल. ये सोचना कि केजी के बच्चे से लेके तो मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे तक सारे ही अब ऑनलाइन पढ़ेंगे. बड़ी न्यूयॉर्क में बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स हैं, राइट, शिकागो में, हर जगह पे सारे के सारे एम्प्टी हो गए. पूरे का पूरा शहर, पूरे जिसको कहते हैं ना अप टाउन, या जिसको कहते हैं सिटी सेंटर, बेसिकली एम्प्टी हो गए. लोग वापस सबर्ब्स में अपने घरों में आके काम करना शुरू कर दिया. इतना इतना ट्रैवल होता था यहाँ पे लोगों का, 2-2 घंटे का एवरी सिंगल डे का ट्रैवल होता था. 2 वे गोइंग टू अ प्लेस, 2 वे कमिंग बैक, 2 hours and 2 hours. लोग ट्रेन्स में ट्रैवल करते थे, सबवेज में ट्रैवल करते थे, ड्राइव करके ट्रैवल करते थे. एवरीथिंग जस्ट स्टॉप्ड एंड वी रीडायरेक्टेड. जूम बढ़ा, अमेजोन तो बिलियनर ऑलरेडी थे, वो बिलियनर से मजीद और बढ़ गए. बात सारी ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप ओपन्स द डोर्स फॉर थिंकिंग. और नंबर 2 जो हार्वर्ड स्टडी बताती है, पहले मैंने क्या कहा, वुमेन आर एम्पैथ, एक दूसरे का मसला हल कर सकती हैं, एक दूसरे को समझ सकती हैं. दूसरी जो वो हार्वर्ड स्टडी बताती है वो ये है कि वुमेन आर बेसिकली वेरी persuasive. They're very persuasive compared to men. अगर मीटिंग्स वगैरह में भी जाएं और अगर ख़वातीन जो हैं वो पैशनेट हों अपने कॉज के बारे में, अपने कॉज के बारे में वो पैशनेट हों, और वो पैशनेट हों इस चीज़ पे कि ये मेरा मकसद है, ये मेरा point of view है, this is what I want to do. All of you that who are listening and who will be listening are entrepreneurs, I believe, and you are here because you are passionate about something and you have persuaded people. आप लोगों ने लोगों को अपना विजन दिखाया है, अपनी बात से, अपने काम से, अपनी मेहनत से. एक जुनून है. मैं समझती हूँ कि अगर entrepreneur के अंदर कोई जुनून ना हो, कोई पैशन, कोई स्पार्क ना हो, तो वो उस मुकाम तक पहुँच नहीं सकता. और मैंने ये बात शुरू में की है, जो अब आप लोग बाद में अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बात मैंने शुरू में रखी थी कि एंटरप्रेन्योरशिप हमें बहुत सारे स्किल्स सिखाती है. वो स्किल्स जो हमने स्कूल्स में नहीं सीखे होते. हमारे लीडरशिप स्किल्स निखर रहे होते हैं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स निखर रहे होते हैं, हमारे क्रिटिकल फीडबैक लेने का स्किल निखरता है. सुभान अल्लाह. कैन यू इमेजिन, एंड यू मस्ट नो दिस फर्स्ट हैंड, कि व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर आपको इतना लैशबैक मिलता है. भाई आपने ऐसे क्यों बोला, आपने ये बात क्यों कर दी, आपने तो प्राइस ऐसे रखनी थी, आप इतना एक्सपेंसिव क्यों अपने मटेरियल को बेच रहे हैं, आपने ये डिज़ाइन ऐसे क्यों नहीं डाला, आपकी कलर्स नहीं अच्छे. यू गेट सो मच ऑफ द फीडबैक एंड अनसोलिसिटेड. मतलब ये नहीं कि आप लोगों से कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं. एक तो होता है ना कि हम अपना खुद सर्वे कर रहे होते हैं कि आप मुझे बताएं कि आप किस बारे में सुनना चाहते हैं, आप मुझे बताएं. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ पेरेंट कोच, आई आस्क माई ऑडियंस, ओके, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स एज अ पेरेंट दैट बॉदर यू. तो सबसे पहले जी आता है जी, ये जो सेल फोन से हमारी जान छुड़वा दें, हमारे बच्चों की जान छुड़वा दें, सोशल मीडिया से हमारे बच्चे एडिक्ट हो गए हुए हैं, या हमारे बच्चे तमीज़ से बात नहीं करते, या हमारे बच्चे बहुत एग्रेसिव हैं, या हमारे बच्चे. अब ये सारी बातें, इन सारी चीज़ों को मैंने वक्तन फ़वक्तन अपनी उन बुक्स रिव्यूज़ के थ्रू और वैसे अपने लेक्चर्स में मैंने एड्रेस किया हुआ है. बट दे स्टिल कीप कमिंग बैक टू मी बिकॉज ये हमारी ज़रूरत है. मैं अपनी फील्ड की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. लेकिन जब मैं वो एग्जांपल्स दे रही होती, जब मैं वो बात कर रही थी, तो मुझे बहुत सारा फीडबैक भी मिलता है कि नहीं भाई, जो आप बात कर रही हैं, आप वहाँ पे रहती हैं तो ये आप पे होगा, हमारी सोसाइटी तो ये एक्सेप्ट नहीं करती है. फिर जाहिर सी बात है, किसी को ये कहना कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो या अपना कॉन्सेप्ट चेंज करो, आप सिर्फ एक बंदे पे फोकस नहीं कर सकते. सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ लव. And I think majority of the entrepreneurs get love because when they're passionate about something, जब वो मेहनत कर रहे होते हैं तो उनकी मेहनत छलक रही होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, एक आंखों में स्पार्क होती है, एक फेस पे तबस्सुम होता है. थक टूट के चूर हो जाए वो बंदा सारे दिन की मेहनत के बाद, लेकिन जब वो अपने सर तकिए पर रखता है तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. तो ख़वातीन की ये बड़े मज़े की बात है कि हम बच्चे भी साथ साथ पाल रहे होते हैं, खाना भी दे रहे होते हैं, सर्व भी कर रहे होते हैं, फैमिली को मदऊ भी किया होता है, दावत भी हो रही होती है. हाउस हेल्प हो या ना हो, दुनिया का कोई भी ख़ित्ता हो, मैं खाली हम मुसलमान औरतों की बात नहीं करूँगी, मतलब मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, वेस्टर्न, ईस्टर्न, जहाँ मर्जी पे भी वेमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं. मीटिंग्स भी कर रही होती हैं, हमारे 6 ऑनलाइन कॉल्स भी होती हैं, ऑनलाइन जूम सेशंस भी होते हैं जिस पे हमने बात करनी होती है, हमारे क्लाइंटल भी होते हैं जिनको हमने टाइम देना होता है. एंड वी आर डूइंग all of that. We are not doing it perfectly. मैं हरगिज़ भी ये नहीं पुश करूँगी कि we do it perfectly, but
We definitely do it with a lot of effort. हाँ जी, women do need support, alhamdulillah. बगैर support के तो हम मतलब ह्यूमन बीइंग सोशली बगैर सपोर्ट के नहीं चल सकते. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला और मैं, मेरा और मेरे रब का ताल्लुक जितना स्ट्रॉन्ग होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतना ही मेरे रास्ते आसानी से खोलते जाएंगे. मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ. ये मेरी अभी की लाइफ एग्जांपल है. जाहिर सी बात है मैं नेम्स और सिचुएशन डिस्क्लोज नहीं करूँगी, लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अस अंडरस्टैंड कि बातें किस तरह से हमारे जहन में खुलती हैं जब हमारे रब के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है. एक सिचुएशन थी और मेरा दिल ये था कि वो जो XYZ है उसको मेरी बात समझ में आ जाए, और XYZ को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, और मैं बात करूं या ना करूं मैं इस झिझक में भी हूं, पर वो बात मेरे लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है. दो तरीके हो सकते हैं, या मैं सिर्फ इसी मुश्किल और शशोपंज में रहूं कि भाई वो XYZ को मैं अपनी बात कैसे समझाऊं और वो मेरी बात समझे और वो मुझे सपोर्ट करे और वो मेरे लिए ये करे और वो मेरे लिए वो करे, या फिर मैं वो XYZ के रब से डायरेक्ट कनेक्शन करूं, कहूं या रब तेरे हाथ में सबके दिल हैं, तेरे हाथ में सबकी सोच है, या रब उसकी सोच बदल दे, उसका दिल बदल दे, उसे मेरे लिए आसान कर दे, वो मेरे लिए फितना और तकलीफ और परेशानी ना बने. या अल्लाह मुझे हिम्मत, हौसला और गिना अता फरमा. मैं अपने करने के काम करूं, मेरे करने के काम में बरकत अता फरमा और अगलों को मेरे लिए आसान कर दे. बजाय इसके कि हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं कह रही हूँ, बिकॉज देखें एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को सेव रखें. हम ऑलरेडी अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा सर्व कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हम अपनी एनर्जीज लगा रहे होते हैं, हम दूसरों के निस्बतन 100 की स्पीड पे चल रहे होते हैं. हमारा दिमाग मतलब 10 जगहों पे चल रहा होता है. यहाँ से प्रमोशन हो सकती है, उस बंदे से कोलैबोरेशन हो सकती है, उस बंदे का काम किया जा सकता है, उसने मुझे ईमेल की थी, मुझे उसकी ईमेल का जवाब देना है. यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली वर्किंग, एंड इफ समथिंग क्लिक्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ क्रिएटिव डिजाइनर, if you're somebody who works with colors and patterns and numbers and figures and whatever it is that you work with, you are constantly trying. और मज़े की बात, हमारा दिमाग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना हसीन, इतना खूबसूरत बनाया है कि जब हमारा दिमाग थोड़ा सा और रिलैक्स होता है तो उसमें आइडियाज़ की बम्बार्डमेंट और ज़्यादा आती है. जब हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इंटेंशनली फोकस कर रहे होते हैं, शायद हम उतनी अच्छी तरीके से सोच नहीं रहे होते, लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स करना शुरू करो, आपका दिमाग जो है आपको उन सारे एरियाज़, आपके न्यूरॉन्स दिमाग के, और ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये मेरी रिसर्च है और साइंस की रिसर्च है, और ये बताती है कि क्यों ऐसा है कि जब आप कहते नहीं कि मेरे वॉशरूम में मुझे आइडियाज़ सबसे बेस्ट आते हैं, राइट, वो इस वजह से आते हैं क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स्ड हो चुका होता है, और फिर आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स वो सारी जगहों के काम करना शुरू करते हैं, फ्लेयर अप, यू लाइट अप हो जाते हैं कि दोज आइडियाज जस्ट स्टार्ट कमिंग टू यू, ठक 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 ठक, एंड देन यू कम डाउन एंड देन यू स्टार्ट टाइपिंग और यू स्टार्ट ईमेलिंग और यू स्टार्ट कॉलिंग और यू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग, एंड देयर इट इज, सुभान अल्लाह. तो अपनी बात मैं, मेरा एक और लाइव है थोड़ी देर में, सो लिहाजा आई जस्ट कीप इट शॉर्ट इंशाल्लाह. एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम टॉकिंग टू ऑल ऑफ़ यू, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़ीद आइंदा भी बात होगी. वेरी रिस्पेक्टफुली, आप सबका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक हो गया एम्पैथी, एक हो गया परसुएसिवनेस, नंबर 3 है ह्यूमिलिटी. ख़वातीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिजाज में ऐसा खूबसूरत बनाया है कि हम लोग हम्बल आराम से हो जाती हैं. बल्कि इन फैक्ट बहुत सारी जो आज ओपरा ले लें, जिज़ेल ले लें, और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब कि जो टॉप ऑफ द टॉप, मतलब जो दुनिया की जो बिलियनर, JK राउलिंग ले लें, ठीक है, इन सारी बिलियनर वेमेन को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, अब ये हमारे दीन से बहुत दूर है, जाहिर सी बात है, लेकिन वर्क एथिक जो है इन्होंने वो अपनाया हुआ है जो दीन का है. सुभान अल्लाह. वर्क एथिक इनका ये है कि डायरेक्ट हो, हम्बल हो, एम्पैथी हो, और सच बोलो, और अपनी वैल्यूज़ को सेल मत करो. अपनी वैल्यूज़ को इसलिए मत गिरा दो कि अगला चाहता है कि मेरे साथ काम करना है तो फिर मेरे रंग में रंग के काम करो. देखें, किसी के साथ काम करने के लिए
سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہو, یا آپ کسی کے ساتھ اگر کلیبوریٹ کرنا چاہ رہے ہو, یا آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کا بزنس ایکسپینڈ کرے, تو آپ ان لوگوں سے, آپ ظاہر سی بات ہے, وی آلویز وانٹ ٹو گو آن دا ٹاپ. بھائی یہ شخص جو ہے نا, یہ جب بولے گا نا, یا یہ جب میرا نام لے گا, یا میں جب اس کے ساتھ کام کروں گی تو میری ریچ بڑھے گی. سمپل سی بات ہے, ہر انٹرپرینور یہ چاہتا ہے. لیکن ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی ویلیوز اور ان کی ویلیوز میچ کرتی ہیں. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جن ویلیوز کے ساتھ اپنا بزنس لے کے چلانے لگی ہوں یا چل رہی ہوں, ان کو مجھے پیچھے چھوڑ دینا پڑے گا, کیونکہ اس میں لیٹر آن جب ہم خوش نہیں رہیں گے نا, تو ہمارے کام میں, ہمارے پیشن میں کمی آ جائے گی اور ہماری برکت نہیں رہے گی. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ برکت تب آتی ہے جب ہم اپنے آپ سے اور اپنے رب سے سنسیئر رہتے ہیں. سوشل میڈیا کی دوڑ میں یہ ایک بہت بڑی قباحت ہے کہ ہم اپنی ویلیوز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ او یہ تو سب کر رہے ہیں. سب نہیں کر رہے ہوتے. ایکچولی اف یو لک, اگر میں کیوں یہ بات کر رہی ہوں کہ عورتیں عورتوں کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. میں یہ بھی تو کہہ سکتی ہوں کہ عورتیں عورتوں سے بہت جیلس ہوتی ہیں, سپورٹ نہیں کر سکتی ہیں. لیکن مجھے یہ پتا ہے, سائنس یہ بتاتی ہے, نمبرز یہ بتاتے ہیں, ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ ویمن آر دا موسٹ سپورٹیو آف ادر ویمن. سبحان اللہ. اور اس بات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ ویمن ہولڈ ایچ ادر بیک. دے ڈونٹ. دیر مسٹ بی لائک 1%, 2%, چلو بڑی حد اگر 100% کی دنیا ہے تو چلو کہہ دو 5%, بٹ دا میجورٹی از بیسکلی پشنگ ایچ ادر. میں نے اگزامپل ایمن اور میری کل کی کانورزیشن کی رکھی اس لیے بیکاز women are direct. If they know what they want, they can ask for help, and women are always open on helping each other. ہماری humility یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی help کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی business wise یہ پوچھے کہ اور help کا ایک مقصد, help میں پلیز یہ بھی ایک بات کلیئر کر دوں کہ entrepreneurs پیسے کمانا چاہتے ہیں, اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اگر آپ کسی سے ہیلپ مانگ رہے ہو تو پھر آپ کو یہ بھی بتانا ہے ان کو کہ آپ ان کو ریٹرن میں کیا دے سکتے ہو. یہ بزنس ہے اور اخلاقیات ہیں یہ بزنس کی, کہ آپ پوچھو کہ بھائی میں آپ سے یہ چاہتی ہوں, ان ریٹرن آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو, اور پھر آپ کا ایک وربل یا فارمل کانٹریکٹ ہو اس بارے میں. آن دا گو اگر آپ کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو اور آپ کو ریٹرن میں کچھ نہیں چاہیے, آپ کو پتہ ہے بعد میں یہ شخص میرے کام آ سکتا ہے, تو دیٹ از کمپلیٹلی اوکے. اس کو ہم نیٹ ورکنگ کہتے ہیں, عام زبان میں ہم اس کو نیٹ ورکنگ کہتے ہیں کہ آئی نو یو, یو نو می, وی ہیو میوچل فرینڈس, وی ول بینیفٹ ایچ ادر ٹوڈے اینڈ ٹمورو ان شاء اللہ دس بینیفٹ ول کم ان ہینڈی. Science research says that women help women. Corporate world جو ہے اس کی اسٹڈی ہارورڈ بزنس نے کی, اور انہوں نے کہا کہ عورتیں اپنے اوپر بہت ہارڈ ہیں, بہت ہی زیادہ ہارڈ ہیں. ہیوملٹی کی بات کو کمپلیٹ ریپ اپ کرتے ہوئے میں کہتی ہوں کہ ہیوملٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس غلطی کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں میرا یہ غلط ڈیسیجن تھا, اس کی وجہ سے کمپنی نے سفر کیا, یا اس کی وجہ سے باقی لوگوں نے سفر کیا. اور عورتیں یہ کرتی ہیں, ایکسیپٹ جلدی کر لیتی ہیں. Although سبحان اللہ ہارورڈ اسٹڈی آلسو سیز دیٹ بعض اوقات عورتیں ضرورت سے زیادہ جلدی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, غلطی یوزلی ان کی ہوتی نہیں ہے. تو چونکہ ہمارے اندر فکر کا مادہ زیادہ ہے کہ میری ہم مائیں ہیں نا, ایز اے پیرنٹ کوچ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 80% آف دا مدرز ماشاء اللہ دے آر بیوٹیفل ہیومن بینگز, دے آر بیوٹیفل مدرز, دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ. وہ سب کچھ اچھا کر رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی ان کا یہ ہوتا ہے شاید میں اپنے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہوں, شاید میں اپنے بچے کے لیے اچھی نہیں ہوں, شاید میں نے اپنے بچے کے ساتھ اس وقت اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا تھا تو اس وجہ سے اس کی پرسنالٹی بگڑ گئی ہے, ایسے ہو گیا, میری وجہ سے میرا بچہ خراب ہو گیا. یہ ہم عورتیں اکثر کہتی ہیں, مانتی ہیں, سمجھ لیتی ہیں, اور ہاف آف ہمارا ڈسٹریس یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے. ہاف آف تو ہمارا ڈسٹریس ہمارا اپنا ایموشنل گلٹ ہوتا ہے. تو ایموشنل گلٹ سے اپنے آپ کو پرے رکھتے ہوئے اگر ہم ہیوملٹی کے ساتھ کام کریں تو ایز انٹرپرینورز وی کین بی ویری ویری سکسیزفل. 3 میں نے ابھی آپ کو باتیں بتائی, میرے پاس 2 اور پوائنٹس تھے. میں نے آپ کو پرسویشن بتایا, میں نے آپ کو ایمپیتھی بتائی, میں نے آپ کو ہیوملٹی بتائی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا, اس کے علاوہ انٹرپرینورل اسپرٹ. ایکچولی اگر میں نے اس کا نام نہیں لیا لیکن میری ساری بات اسی بارے میں تھی کہ ہمارے اندر ایک انٹرپرینورل اسپرٹ ہوتا ہے. اف وی لو این آئیڈیا اینڈ اے کانسیپٹ. مزے کی بات یہ, میں یہاں پہ اگزامپل دینا چاہوں گی کہ پہلی یونیورسٹی بنائی کس نے پوری دنیا میں, اگر ہمیں پتا ہو تو. عورت تھیں وہ, فاطمہ ان کا نام تھا, موراکو میں وہ تھیں. دا فرسٹ ایور یونیورسٹی دیٹ واز اسٹیبلشڈ واز بائی اے مسلم وومن ہو واز اے موراکن. فاطمہ ان کا نام تھا. وہ ہسٹری میں وہ لکھا جاتا ہے, وہ ویسٹ کے اسکالرز ہوں وہ یا ایسٹ کے اسکالرز ہوں, وہ اس بات کو مانتے ہیں.
خیر ویسٹ تو 2 صدی پہلے تک 3 صدی پہلے تک تو کہتا تھا کہ عورت کے پاس تو روح ہی نہیں ہے, وہ تو گند سے بنائی گئی ہے, سو اس کو سوچنے کا جواز نہیں ہے. یہ ویسٹ کی سائیکالوجی تھی, ٹھیک ہے. ویسٹ سائیکالوجسٹ کو اگر آپ پڑھیں, ویسٹ فلاسفرس کو اگر آپ پڑھیں, تو وہ عورت کو یہ سمجھتے تھے. 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کو ان کے حقوق بھی دیے اور مردوں کو بھی بتایا اور عورتوں کو بھی بتایا کہ بھائی تمہارے رائٹس ہیں اور یہ اور یہ تمہارے رائٹس ہیں. اگر ہم خود اپنے رائٹ سے واقف نہیں ہیں, یا اگر ہم نے خود قرآن چھوڑ دیا ہوا, یا اگر ہم نے خود ریسرچ کیے بغیر قرآن کو نہیں پڑھا اور سنی سنائی باتوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں اور حدیث اور سنہ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ رہے, تو اس میں قصور ہمارے بتانے والے کا نہیں ہے, قصور ہمارا ہے جس نے کہا کہ پکا پکایا جو بھی دے رہے ہو کھا لو, چاہے وہ جنک ہی کیوں نہ ہو. ایک بات میں ہماری خواتین کے لیے کرنا چاہوں گی, چاہے آپ انٹرپرینور ہو, چاہے آپ انٹرپرینور بچوں کی والدہ ہو, چاہے آپ انٹرپرینور بہوؤں کی ساس ہو, جو مرضی ہے, چاہے آپ خود انٹرپرینور ہو. Entrepreneurs can be at the age of 7 and they can be at the age of 70. It does not matter. Age does not matter for a woman entrepreneur. She needs to be passionate about what she's doing. I'm sorry for my زیادہ English. لیکن I hope کہ مطلب میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ unless until ہم passionate ہیں, اور یہ اسکل خواتین میں زیادہ ہے. خیر کسی بھی انٹرپرینور میں یہ غلط ہوگا کہنا کہ بندوں میں نہیں ہوتا. وہی بات کہ جنون ہو, اسپارک ہو, اور عورتوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے کہ یہ نیڈ ہے, اس نیڈ کو ہم کیسے فلفل کر سکتے ہیں. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ریسرچ ہوتی ہے تو خواتین سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ یہ, اتنی ایگزامپل سمپل ہے, سرف ایکسل کی چلو آپ ایگزامپل لے لو, وہ اپنی ایڈز میں بھی دکھاتے ہیں کہ ریسرچ ہو رہی ہے اور خواتین سے پوچھا جا رہا ہے کہ کپڑے کس طرح سے صحیح سے دھلیں, اور تو عورتیں نیڈز بتا رہی ہوتی ہیں. اب ناؤ کین یو امیجن کہ اگر عورت کو نیڈز کا پتہ ہو اور وہ اس نیڈ کو انٹرپرینورشپ میں لے کر آئے اور اس نیڈ کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی خواتین انٹرپرینورز یہاں پہ سن رہی ہے نا, تو میں یہ بھی چاہوں گی کہ یہ جو ہماری جو کپڑے کی کوالٹی ہے نا, جو اتنی لائٹ ہوتی ہے کہ وہ سی تھرو ہو جاتی ہے, تو آلموسٹ انسان ننگا نظر آ رہا ہوتا ہے, کسی طرح سے پلیز اس کو سالو کرتے ہیں پلیز. لیکن خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, we have an entrepreneur spirit. Women understand the needs. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو ماں کا جب درجہ دیا یا عورت کا درجہ دیا, وہ بایولوجیکلی ماں بنے نہ بنے, یہ میں ان خواتین کے لیے کہہ رہی ہوں جو اس افسوس یا تکلیف میں ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بایولوجیکلی ماں نہیں بنایا. اس کے باوجود خواتین میں مادہ ہوتا ہے نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا, ایمپیتھیٹک ہونے کا, ہمبل ہونے کا, پیشنیٹ ہونے کا, اور کچھ کر گزارنے کا. And women are very supportive of women. We just need to find the circle of women جو ہمیں سپورٹ کر سکتی ہیں. دعا دعا دعا. میں نے شروع میں ایگزامپل دی کہ XYZ کا دل بدلنے کے لیے مجھے XYZ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے XYZ کے رب سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ تو دلوں کو بدلتا ہے, دل بدل دے. اور آخری چیز ریزیلینس. ریسرچ اگین, کیونکہ ریسرچ کے بغیر اگر میں بات کروں گی نا تو ایسے لگے گا کہ بھائی اپنے خام و خیال سے بات نکالنی, پتہ نہیں کون سی دنیا میں یہ رہتی ہیں. اس لیے ریسرچ سے بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی ساری دنیا اس بات کو مان رہی ہے. 64% آف دا ویمن نے یہ کہا کہ جب ہمارے دن میں کوئی پیچیدگی یا کوئی مشکل یا کوئی اسٹریس آ جاتا ہے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ پراپرلی سوچ نہیں سکتی, مطلب ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے, ہماری سوچ اور فکر جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. 64% آف ویمن. Can you guess how many men said that? 70%. 70% of the men said کہ اگر ہمارے کام میں کسی قسم کی کوئی مشکل, کوئی پیچیدگی آ جائے تو ہم رک جاتے ہیں. کیونکہ men بہت لاجیکل ہوتے ہیں نا. Men, if men find, and this is again from research, if men find a problem, they need to solve the problem, and unless that problem is solved, they can't rest. One problem, one fixing. اس لیے تو کہتے ہیں جب ہم خواتین 10 مسئلے ان کے سامنے رکھتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, رک جاؤ, صبر کرو, ایک کر کے مجھے بتاؤ. پروسیسنگ ہے نا. ویمن بیکاز وی آر بائی نیچر جینیٹکلی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں کہا ہے قرآن میں کہ مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہیں, اور ہم نہیں ہیں ایک جیسے, اور ہمیں ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہیں. ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ الحمدللہ فار دیٹ, اور جو ہماری ہیں الحمدللہ فار اس. ہم نے بچے پیدا کرنے ہیں, پالنے ہیں, پوسنے ہیں, اپنے ایک نسل کو جوان کر کے آگے لے کے جانا ہے, رائٹ. چاہے ہم انٹرپرینورز ہیں, چاہے ہم انٹرپرینورز کی سپورٹرز ہیں. آدمی جو ہیں وہ بھی انٹرپرینورز ہیں, انہوں نے بھی ایک نسل کو چلانا ہے, وہ بھی قوام ہیں, وہ بھی لیڈرز ہیں, انہوں نے بھی اپنے کرنے کے کام کرنے ہیں, بٹ ان کا تھنکنگ مائنڈ سیٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے, ہمارا ڈفرینٹ ہے. Women by nature have this ability کہ ہم 4 مسئلے ہیں نا,
مطلب ایک فون کال پہ ایک کسی کلائنٹ سے کوئی انبن ہو گئی, گھر میں روٹی سالن دال کیا پکنی تھی وہ نہیں پتا, بچے کو کہیں سے پک کرنا تھا, ایک بچہ بیمار ہے یا کسی کو تھراپی پہ لے کے جانا ہے, ہم ایٹ اے ٹائم یہ ساری چیزیں سالو کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا سنو میری بات سنو, تم یہ کر دینا, اچھا میں یہ کر لوں گی, اچھا میں اس وقت یہ کر لوں گی, اچھا میں مسئلہ سالو ہو گیا, دماغ میں درج کر لیا. زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم لکھ لیں, لیکن ہماری پریکٹس نہیں ہوتی ویسے زیادہ لکھنے کی, پر اب جو پلانرز ہیں یا اب والی جو ہماری پوت ہے ماشاءاللہ, اب جو ہمارے جین زی کے بچے بچیاں ہیں وہ اب ذرا, اور ایپس بھی اتنے سارے آ گئے ہیں کہ اپنے فون پہ سارا کچھ پلان کرتے ہیں, تو which is very good. Planning is extremely essential for entrepreneurs actually, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اتنے آئیڈیاز اور اتنی ساری میٹنگز ہو جاتی ہیں بعض اوقات کہ ہم بھول جاتے ہیں. I've been there, I've done that, so I'm really telling you کہ it's positive to write down everything. تو بات یہ ہے ساری کہ women are able to multitask. حالانکہ ملٹی ٹاسکنگ کی سائنس اب بتاتی ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ ہماری برین کی جو پاور آف گیونگ آؤٹ انفارمیشن ہے اس کو سلو کر دیتی ہے, لیکن ویمن جینیٹکلی آر ایبل ٹو ملٹی ٹاسک. آخر میں یہ ہے کہ ہمارے پاس فیلئر سے کوپ کرنے کی ریزیلینس ہوتی ہے. فیلئر ہوتا ہے نا, میں نے بات شروع میں بھی یہ کی تھی کہ ہم جس بزنس کے ساتھ شروع کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم اس بزنس کے ساتھ اینڈ اپ بھی کریں. ہم شروع کسی اور چیز کے ساتھ کرتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ او ہمارے تو اسکلز یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں, پھر ہم اس ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں, ہمیں اس طرح کے سپورٹیو نیٹ ورک ملتا ہے, اینڈ یو اسٹارٹ فرام سم ویئر ایلس اینڈ یو اینڈ اپ سم ویئر ایلس, بٹ ان شاء اللہ ہوپ فلی ہم اسٹارٹ کسی اچھی جگہ سے کرتے ہیں اور اینڈ کسی بہترین جگہ پہ کریں گے ہوپ فلی ان شاء اللہ. یہ ایک مسلسل ایک جرنی, ایک لرننگ پروسیس ہے. انٹرپرینیورشپ اسکلز, لیڈرشپ اسکلز, اور ضروری نہیں کہ جو آپ کو بہت بڑا بینر یا برانڈ یا نام نظر آ رہا ہے نا وہ آپ سے زیادہ پیسے کما رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, آپ کو یہ دنیا کے تمام بہترین بزنس مین اور بزنس ویمن یا سی ای اوز آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے کام پہ. اور چونکہ ہماری دنیا اب نام کی ہو گئی ہے, کام کم نام زیادہ, تو لگتا ہے ایسے کہ جس کا نام زیادہ اس کا کام اچھا ہے, حالانکہ جس کا کام اچھا ہے اس کے ایکچولی بینک اکاؤنٹس کافی ٹھیک ٹھاک ہیں ایز کمپیئر ٹو دیئر نیم. ان کی شاید فالوئنگ زیادہ نہیں ہوگی, ان کا شاید سوشل میڈیا پریزنس اتنا نہیں ہوگا, بٹ دیئر بینک اکاؤنٹس اور ماشاء اللہ تبارک اللہ فینٹاسٹک. تو انٹرپرینیورس کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر اس چیز کے پیچھے بھاگو جو اگلا انٹرپرینیور یا جو آپ کی فیلڈ میں آپ کا کمپٹیٹر کر رہا ہے. یو نیڈ ٹو سی کہ آپ کو کیا چیز بہتر سرو کر رہی ہے, آپ کے اسکلز آپ کو کہاں پہ بہتر ریزلٹس دے رہے ہیں. کاپی پیسٹ کرنے سے ایک جیسے ریزلٹس نہیں ملتے ہیں. تو یہ تھی چند باتیں. آئی ہوپ کہ ان شاء اللہ تعالی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی, اور would love inshallah to get connected with you all again. جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں, I have 2 YouTube channels, Parenting Uncomplicated with Erin Bin Safia, جہاں پہ میں پیرنٹنگ کے حوالے سے کافی بات کرتی ہوں. ایکچولی جو اگر آپ میری پریویس ویڈیوز دیکھیں گے تو they are book studies, literal book studies. Unconditional parenting پہ ہے, peace parenting پہ ہے, etc. You will see that. اور اس کے علاوہ I'm a motivational speaker. When I say I'm a motivational speaker, basically جو میں بات کرتی ہوں جو میری اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ I take science and research, I take the science and research and I mesh them together and I bring a new perspective, or maybe an old perspective but with a set of fresh eyes. یہ ہے میری strength. As an entrepreneur, I have to be very upfront about what I do, why I do, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب بہت 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 blessed ہیں الحمدللہ. میں اپنی بہنوں سے, اپنی آنے والی بچیوں سے جو مائیں بننے والی ہیں, جو مائیں بن رہی ہیں, ان سے بس میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے سکلز کو نکھاریں. ریگارڈلیس آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, آپ نے کسی کارپوریٹ ورلڈ میں جا کے کام کرنا ہے, آپ نے کسی پروفیشنل فیلڈ میں جا کے کام کرنا ہے, وہ ایجوکیشن اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اپنے سکلز کو جانیں, اپنی کمیونیکیشن سکلز کو, اپنی کانفلکٹ ریزولیشن سکلز کو, اپنے دین کو, قرآن کو سیکھیں, سمجھیں اور اس کے تھرو اپنے آپ کو نکھاریں. یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے, یہ ہماری نسل کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہماری دین اور دنیا کی آخرت کی فلاح کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.